بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق اور 3 بھوکے بچے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ ساتھ آپ کے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ہمارے ان آنسو پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو ہمیں دے دو۔ دوسرا بچہ کہہ رہا تھا، اے امی جان شدید بھوک سے جان چلی جا رہی ہے۔ تیسرا بچہ یہ کہہ کے رو رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارے حکمران ہو کر وہ ہم سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کوئی بھی خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب راتوں رات مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میری پیٹھ پر اسے لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں، اے امیر المومنین یہ چیزیں میں اٹھاتا ہوں۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب آپ اس عورت کے گھر پہنچے تو آپ کے پاس بیٹھ کے ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی، اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، اللہ کی قسم تم عمر سے کئی گنا زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی کل عمر کے پاس جاؤ، وہاں میں بھی ہوں گا، تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ہی ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہلوں گا جب تک ان بچوں کو خنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو ان یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں آ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرات اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر فاروق پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ گویا عورت ہوئی، معاف فرمائیے اے امیر المومنین، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا،
اللہ کی قسم تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی جب تک میرے ہاتھ اپنی شکایت بیچ نہ دو۔ بلاحظ حضرت عمر فاروق نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال ہاتھ سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا، اے علی، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب کے صدقے ہماری تمام غلطیوں گستاخیوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔